والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصلاة. آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے سپارہ نمبر 9 کی پہلی آیت تلاوت کی گئی. سپارہ نمبر 8 کے آخر میں قوم شعیب کا تذکرہ چلنا شروع ہوا، قوم شعیب علیہ السلام. اور اس پارے کے اندر سورہ اعراف کے آخری تمام رکوعات ہیں اور سورہ انفال کے ابتدائی رکوعات ہیں. قوم شعیب سابقہ قوموں میں سے مشہور قوم ہے، اور یہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ بڑی تاجرانہ ذہنیت کے مالک تھے. انسانی تاریخ میں جو قومیں بڑی تاجر گزری ہیں مالی لحاظ سے، جن کی اکانومی بڑی اسٹیبل تھی، معیشت بڑی مضبوط تھی، مضبوط ترین اور ترقی یافتہ ترین معیشت رکھنے والی قوموں میں قوم شعیب سر فہرست قرار دی جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ غلطی کرتے تھے کہ اپنی معیشت میں، اپنی تجارت میں ان باتوں کو اپنائے ہوئے تھے کہ جو باتیں اللہ کے حکم کے خلاف ہوتی تھیں. مثلاً سود خوری، جھوٹ بول کے کاروبار کرنا، بد دیانتی، ملاوٹ، دھوکہ دہی، فریب کاری، ناجائز منافع خوری. جتنے ناجائز ذرائع آمدنی تھے وہ قوم شعیب میں پائے جاتے تھے. شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو منع فرماتے اور فرماتے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں معیشت دی ہے، تجارت دی ہے، لہٰذا حلال طریقے سے کماؤ، جو مقدر کا رزق ہوگا پھر بھی تمہیں مل جائے گا. لیکن یہ باز نہ آتے. شعیب علیہ السلام نے خوب سمجھایا، ہر طریقے سے سمجھایا، رزق حلال کی فضیلت بتائی، رزق حلال کمانے کے ذرائع بتائے، اللہ کی ذات پہ یقین دلایا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہ کبھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دے گا. جس نے پیدا کیا وہ مالک تمہیں کھلائے گا پلائے گا. ہر طرح سے سمجھایا. لیکن یہ قوم بجائے ماننے کے حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر ہی انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں، اور پھر پہلے بات کا انکار کیا، پھر اعتراض شروع کر دیا کہ تم بڑے آئے ہمیں سمجھانے والے، اپنے کام سے کام رکھو، بس اپنا نماز روزہ رکھو، اپنی نماز پڑھا کرو، بڑے نیک آدمی ہو، ہم پر اپنی نیکی کا احسان مت جتلاؤ. پہلے انکار، پھر اعتراض، پھر دھمکی، اس سے اوپر کا مرحلہ اب دھمکیوں پر اتر آئے. یہی آیات کا آغاز ہو رہا ہے 9ویں سپارے کا کہ قوم کے جو سردار تھے، چوٹی کے جو لوگ تھے، زیادہ سرمایہ دار طبقہ قوم کا بڑا لیڈر تھے، وہ میدان میں سامنے آ گئے اور کہنے لگے تکبر سے کہ اے شعیب ہم تمہیں اس بستی سے باہر نکال دیں گے، اور تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ جتنے ایمان والے بھی ہیں، یا تم ہمارے راستے پہ چلو جیسے ہم کرتے ہیں تم بھی ویسا کرو، وگرنہ ہم تم کو شہر بدر، ملک بدر کر دیں گے. دھمکیاں دینے پر آ گئے، پھر حملے کرنے پر آ گئے. اور شعیب علیہ السلام نے ہمیشہ جو پیغمبرانہ مزاج ہے لوگوں کو دعوت دینے کا اسی طرح دعوت دی. ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیا، صبر سے چلتے رہے، لیکن قوم باز نہ آئی. آخر کار اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا اللہ اب تو فیصلہ فرما ہی دے. اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا اور اللہ کی طرف سے ایک زلزلہ آیا، اور یہ ساری قوم اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی اور ہلاک ہو گئی تھی. قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ان کے مال و اسباب، دولت، کاروبار، بزنس، سرمائے، بازار، ساری رونقیں ایسے ختم ہوئیں کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کبھی یہ قوم شعیب دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی معاذ اللہ. اللہ نے سب کچھ ایسا مٹا دیا، صفایا کر دیا، اور یہ قوم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئی. تو یہ قوم شعیب جو ہے آج دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، بالخصوص مسلمان امت کے لیے
ایک عبرت کا نشان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اللہ اور رسول کے حکم کے بغیر تجارت کرو گے، مال کماؤ گے، اگر معیشت کی بنیاد سود کے اوپر رکھو گے تو جتنے مرضی ترقی کر جاؤ، ملکی خزانہ جتنا مرضی بھر لو، معیشت جتنی مرضی تمہاری مضبوط ہو جائے، لیکن انجام قوم شعیب سے زیادہ عجیب نہیں ہوگا، قوم شعیب جیسا انجام ہوگا حرام کمانے والے کے لیے۔ تو اللہ پاک ہمیں اور پوری قوم کو سمجھنے کی توفیق دیں کہ حرام میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال بزرگ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، اپنی تفسیر عثمانی میں مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک انسان کو کینسر ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری پیدا ہو جائے کہ اس کا جسم پھولنا شروع ہو جائے، اس بیماری سے جسم پھولنا شروع ہو جائے، سارا چہرہ سرخ ہو جائے۔ اب جس شخص کو نہیں پتہ کہ یہ تو بیچارہ جتنا جسم پھولے گا اتنا موت کے قریب جائے گا، عام شخص سمجھے گا کہ بڑا صحت مند لگ رہا ہے، چہرے پہ لالیاں دوڑ رہی ہیں، جسم توانا ہے، لیکن ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ یہ جتنی بیماری پھیلے گی، جسم پھولے گا اتنا موت کے قریب جائے گا۔ اور ایک آدمی جو نحیف ہے، کمزور ہے، لیکن اس کا علاج ہو چکا ہے اور وہ اس علاج کے بعد پتلا دبلا کمزور ہو گیا، عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ تو بڑا کمزور ہے، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس میں سے زہر نکل گیا ہے، جو اس کی سرخی سفیدی جسم کا پھولا ہوا ہونا وہ نکل گیا، اب یہ صحت مند انسان ہے۔ فرمایا یہی مثال حرام اور حلال معیشت کی ہے۔ حرام چاہے جتنا مرضی پھیل جائے، دیکھنے میں حرام چاہے جتنا مرضی زیادہ ہو، لیکن حقیقت میں وہ زہر ہے، جتنا پھیلے گا جتنا زیادہ ہوگا اتنا جلدی فنا ہو جائے گا، قوم شعیب کی طرح۔ اور حلال چاہے تھوڑا ہو، گزارے لائق ہو، لیکن وہ حلال پاکیزہ ہے، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو پچھلی قومیں ہیں، قوم سمود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، ان قوموں کے اوپر عبرت کی نگاہ ڈالو، ان قوموں کے حالات دیکھو کہ جتنی قومیں بھی آئیں جب اللہ کی نافرمانی کرتی رہیں تو ان کا انجام کیا ہوا، اس سے عبرت پکڑو۔ اگلے رکوع کے اندر بیان فرمایا کہ جتنی قوموں کے حالات تم پڑھو گے ان قوموں کے بربادی کی بنیادی وجہ اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوگی۔ بنیادی وجہ کہ رسول اور نبی جو کہتے تھے قوم اس کے خلاف چلتی تھی، قوم کہتی تھی کہ نہیں جو تم کہتے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہماری عقل، ہمارے تجربے، دنیا کے حالات، ہم جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، نبی کی بات پر کان نہیں دھرتے تھے۔ اور اسی لیے اس صورت کے اندر اس رکوع سے رکوع نمبر 3 سے اس پارے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر بڑی تفصیل سے ہے، بنی اسرائیل کا ذکر بڑی تفصیل سے اس سپارے کا، اس صورت کا حصہ بنایا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوت جوانی عطا فرمائی اور آپ نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، فرعون کو بھی کہا انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں بھی اللہ کا رسول ہوں، رب العالمین کی طرف سے ہوں، اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، معجزات عطا فرمائے، ان کو اللہ نے لاٹھی دی، لاٹھی عصائے موسوی، ان کی جو لاٹھی یا چھڑی تھی اس کا یہ معجزہ تھا کہ جب اس کو زمین پر رکھتے تھے تو لاٹھی یا چھڑی اللہ کے حکم سے بہت بڑا اژدہا بن جاتی تھی، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اپنا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام یوں بغل میں رکھتے اور جب ہاتھ باہر نکالتے تو ہاتھ کی جو روشنی ہوتی یہ سورج سے زیادہ ہاتھ روشن ہو جاتا۔ تو یہ معجزات دکھائے، لیکن جس کی فطرت میں نہ ماننا ہو تو وہ اس کی حالت ایسی ہے کہ جیسے مریض کو جتنی دوا دو اس کی بیماری اور بڑھ جائے۔ تو قوم نے جب یہ معجزات دیکھے تو تسلیم کرنے کے بجائے اور ضد پر اتر آئی قوم فرعون، اور کہنے لگی کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو جادوگر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی۔ آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے کہ اہل دین اور اہل علم اخلاص سے دین کی نیت سے دعوت دیتے ہیں اہل اقتدار کو، اہل حکومت کو وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں،
اور اہل حکومت یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ علماء، یہ صلحاء، یہ بزرگان دین شاید ہماری حکومتوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، شاید یہ ملک میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتے ہیں، شاید یہ اپنے آپ کو سیاست میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ یہی حال فرعون کے ساتھ بھی ہوا۔ جب دعوت سنی تو فرعون نے اور اس کے جتنے وزیر تھے، مشیر تھے، مشورے دینے والے تھے، یہ اسلامی تاریخ میں ہوتا آیا ہے کہ بادشاہ یا خود گمراہ ہوتا ہے یا بادشاہ کے ارد گرد جو وزیر ہوتے ہیں، مشورے دینے والے، مفت کے مشورے دینے والے، وہ اس بادشاہ کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ یہاں فرعون خود بھی برباد تھا اور اس کے وزیروں نے بھی مشورے دیے کہ دیکھو اس موسیٰ کی بات میں نہ آ جانا، یہ تو سیاست کر رہا ہے، یہ تو تمہاری زمینوں سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے، تمہارے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کی دعوت تو ایک پیغمبرانہ دعوت تھی، اقتدار یا بادشاہت کی لالچ تو نہیں تھی، لیکن یہاں سے فرعون کی گمراہی کا آغاز ہوا۔ وہ سیدھے راستے پر بھی چل سکتا تھا، لیکن اس دماغی فکری غلطی کی وجہ سے اور اپنے اقتدار کی لالچ کی وجہ سے وہ راہ راست پہ نہ آ سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون کو بھی اللہ پاک نے نبوت سے نوازا، اور پھر ان کے حواریوں نے، وزیروں نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس موسیٰ کو ناکام کرنے کے لیے نا کسی دن جمع ہوتے ہیں، عید کے روز یا کسی روز جمع ہو کے سارے ملک کے جادوگروں کو بلاتے ہیں، جادوگر آ جائیں گے، وہ بھی اپنے جادو کے مظاہرے پیش کریں گے اور موسیٰ بھی پیش کرے گا، وہ جیت جائیں گے، موسیٰ ہار جائے گا، تو ہمارے ملک میں ہماری شہرت ہو جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوا، تمام جادوگر اکٹھے ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ بتائیے کہ پہلے آپ مظاہرہ کریں گے یا ہم کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم پہلے کرو، قال القوا، تم جو کرنا ہے مظاہرہ جادو کا کرو۔ تو تمام جادوگروں نے جو ہزاروں کی تعداد میں، کسی نے رسیاں پھینکی، کسی نے ڈوریں پھینکی، کسی نے لکڑیاں پھینکی، کسی نے کوئی اور چیز، جب وہ میدان میں گری تو سب دیکھنے والوں کو، جتنے قوم کے لوگ موجود تھے، سب کو یہ لگا کہ یہ تو سانپ ہیں، بچھو ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، بے جان چیزیں آنکھوں کو دھوکہ دے کر یہ نظر آئیں جیسے کہ یہ زندہ چیزیں چل رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، تو جب انہوں نے وہ چیزیں ڈالی تو لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی۔ اب یہاں ذرا سمجھیے گا کہ جادو ہے کیا۔ عام طور پر جادو، اس قسم کی چیزیں یہ نظر بندی کا کام کرتی ہیں، حقیقت نہیں دیکھنے دیتی۔ جادو اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا، جادو صرف یہ کرتا ہے کہ انسان کی نظر بندی کر دیتا ہے، یعنی جو حقیقت ہے وہ انسان کو نظر نہیں آتی۔ اب جب حقیقت نظر نہیں آتی تو پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے۔ تو ان جادوگروں نے بھی یہی کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ نظر بندی کر دی گئی، اور اللہ کہتا ہے کہ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، یقیناً وہ بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کر چکے ہیں، یعنی وہ واقعتاً جادو کا، اور عام جادو نہیں، بہت بڑا جادو جس کو اللہ نے بڑا کہا۔ تو یہودیوں میں اس وقت سے جادو کی عادت جو لت پڑی تھی وہ آج تک چلی آ رہی ہے، اور جتنے لوگ یہودیوں کی سوچ کے زیادہ قریب ہوں گے، جادوگری کی عادت اور مزاج ان کا اتنا زیادہ ہوگا۔ اسلام میں جادوگری کا مزاج نہیں دیا گیا، جادو کرنے کرانے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ جادو کی بعض شکلیں تو کفر ہیں، بعض صورتوں میں تو جادو کرنے والا، کروانے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی پھینکی، اور وہ جو لاٹھی تھی وہ اژدہا بن گئی، اور ان جادوگروں کی جتنی چیزیں تھیں ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں، اس اژدہا نے ان سب چیزوں کو کھا کے ہضم کر دیا۔ جب ان جادوگروں نے یہ دیکھا کہ یہ تو جو موسیٰ نے پیش کیا ہے یہ جادو نہیں، یہ حقیقت ہے، جو ہم نے پیش کیا وہ تو نظر کا دھوکہ تھا، لیکن جو موسیٰ نے معجزہ پیش کیا یہ تو کوئی نبی ہی پیش کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جادو کے ماہرین لوگ تھے۔ آج کل تو اکثر لوگ صرف جادو کا ایک بہانہ ہوتا ہے، ورنہ جادو کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، لوگوں کو لوٹنے کے لیے جادو کا بہانہ بناتے ہیں۔ لیکن اس قوم میں جو جادوگر آئے تھے وہ واقعی اس جادو کے فن سے بڑی اچھی طرح واقف تھے، دیکھ کر پہچان گئے
کہ یہ تو پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا مقابلہ معجزہ پیغمبر کے پاس ہوگا اور معجزے کا مقابلہ جادوگری سے نہیں ہو سکتا۔ ان سب نے وہیں کھڑے کھڑے فوراً پہلے سجدہ کیا، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، تمام ہزاروں جادوگر پوری قوم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور پھر ان سب نے اللہ پر ایمان قبول کیا۔ آمنا برب العالمین، سب نے کہا ہم رب العالمین پہ ایمان لے کر آتے ہیں، موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب فرعون سیخ پا ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، ان جادوگروں سے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ایمان قبول کر لیا۔ تکبر کا عالم دیکھیں کہ اللہ پر ایمان لانے میں، خالق کو ماننے میں بھی کسی کی اجازت بھلا کبھی شرط ہوتی ہے؟ تو کہا کہ تم مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے، میں تم سب کو یہاں سے باہر نکال دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ فوراً دھمکیوں پر اتر آیا۔ اگر اس کے بعد پاس کوئی دلیل ہوتی تو وہ گولی کی زبان سے بات نہ کرتا، گولی کی زبان سے اور گالی کی زبان سے وہی بات کرتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، جو جھوٹا ہو، جس کے پاس سچائی کی روشنی اور طاقت نہ ہو۔ فرعون نے بھی یہی کیا، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو چکا تھا۔ آپ دیکھیے کہ ابھی ابھی ایمان قبول کیا ہے، ایمان کا مقام یہاں تک پہنچ گیا تو وہ کہنے لگے، پہلے تو اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم پہ صبر اتار دے، اس مشکل گھڑی میں ہمیں دین پر استقامت دے دے، اور ہمیں جب موت دے تو اسلام میں ہی ہمیں موت دینا۔ اور پھر اس بادشاہ سے کہا فرعون سے کہ فقض ما انت قاض، جو تو نے کرنا ہے کر لے، جو تو ہمیں تکلیف دے سکتا ہے دے دے، ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہاں تک ذکر ان کا آیا، اور اگلے رکوع کے اندر پھر اسی قوم کا ذکر ہے۔ یہی واقعات آگے چلتے ہیں کہ سرداروں نے فرعون کو اور بھڑکایا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، کہا کہ یہ موسیٰ اصل میں معاذ اللہ دہشت گرد ہے۔ اب آپ غور فرمائیے، یہ اہل دین کو، حق پرستوں کو یہ طعنہ آج کو پہلی دفعہ نہیں ملتا۔ اگر کوئی غلطی نہیں ہے اسلام پر عمل کی وجہ سے، اگر کوئی مسلمان کو ٹیررسٹ کہتا ہے، اسلام کو دہشت گرد کہتا ہے، تو یہ آج پہلی بار نہیں ہوا۔ لیفسدوا فی الارض، یہ پہلے سے چلا آیا ہے۔ کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے یہ زمین میں فساد کرنا چاہتا ہے، یہ تو جو ہے تمہیں لڑوانا چاہتا ہے، یہ تو فسادی ہے۔ اور اس نے فرعون نے کہا میں ان کا علاج جانتا ہوں، میں ان کی اولادوں کو ان کی نسل کشی کروں گا۔ آج نیٹو فورسز نے جو امت مسلمہ کی نسل کشی کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، یہ یہودیوں کا ہی طریقہ چلا آیا ہے۔ فرعون نے نسل کشی شروع کی اور ہزاروں دودھ پیتے بچوں کو بھی اس نے قتل کروایا، عورتوں کو زندہ رکھ کے اس نے باندیاں بنوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مدد مانگتے رہے، استعینوا باللہ واصبروا، اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، ہم یہاں سے ہجرت کریں گے، کہیں اور جائیں گے۔ فرعون کو سمجھایا لیکن وہ باز نہ آیا۔ اللہ کی طرف سے قوم فرعون پہ عذاب نازل آیا، قحط سالی نازل ہو گئی۔ ان کے کھیت کھلیان، میوہ جات، سبزیاں، پھل سب اللہ نے مٹا دیے، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی تو کہتے کہ دیکھو یہ موسیٰ کی نحوست ہے۔ آج بھی دینداروں کو یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو دیندار ہیں نا، یہ اسلام پرست، یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، یہ ملک کو ترقی نہیں ہونے دیتے، یہ ترقی کے دشمن ہیں۔ حالانکہ اسلام نے تو ترقی اور ملکی معیشت اور کامیابی کے جو راز بتائے ہیں کسی اور مذہب نے نہیں بتائے، اور اہل دین اہل علم کبھی ترقی کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اپنے بد عملی، اپنی ناکام پالیسیز کا جو نزلہ ہے اور اس کا خمیازہ ہے وہ اہل دین پر ڈالنا تاکہ ہم اس اپنی غلطی کو چھپا سکیں، یہ بھی شروع سے چلا آیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جب انہیں کوئی خیر ملتی، کوئی اچھائی ملتی تو کہتے یہ تو ہماری وجہ سے ہے، اور جب انہیں ان پہ کوئی قحط سالی آتی، کوئی مصیبت آتی تو کہتے کہ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں پر الزام لگاتے کہ ان کی نحوست ہے اس لیے ہم پر قحط سالی آ رہی ہے۔ اور پھر حیرت کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی دعا کروانے کے لیے آتے کہ موسیٰ تم دعا مانگو، بڑے نیک آدمی ہو، دعا تم سے کروانی ہے، دعا کرو کہ قحط سالی دور ہو جائے۔ جب قحط سالی دور ہوتی تو پھر وہی روش پہلے والی اپنا لیتے۔
اللہ نے ان پر مختلف طرح کے عذاب بھیجے، مختلف طرح کی ان پر آزمائشیں آتی رہیں، اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس قوم کو، قوم فرعون کو اللہ نے تباہ و برباد کیا، اور جس قوم کو دنیا کے مشرق و مغرب میں رہنے والے ضعیف اور کمزور قوم سمجھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اس قوم کو بادشاہت اور اقتدار عطا فرما دیا، کیونکہ بما صبروا، یہ لوگ صبر کرنے لگ گئے تھے اور صبر کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد فرعون کی ہلاکت کا واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ فرعون ہلاک ہوا اور سمندر اور دریا کی موجوں کے حوالے اللہ نے اس کو کیا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے اقتدار اور آزادی کی نعمت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اس واقعے کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ 40 دن تک اعتکاف اور روزے کی حالت میں رہنے کے بعد وہاں سے تورات، اللہ کی عطا کردہ کتاب لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آتے ہیں۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر واپس آتے ہیں تو قرآن بتاتا ہے کہ اس وقت تک یہ جو قوم تھی، اس قوم نے بت پرستی کا آغاز کر دیا تھا۔ ان میں ایک سامری جادوگر تھا، اس جادوگر نے، چونکہ وہ جادوگر تھا، بڑا نامی گرامی ماہر جادوگر تھا، اس نے جادو کے بل بوتے پر، جادو کے ذریعے سے قوم کو بت پرستی کے اندر مبتلا کیا۔ قوم سے کہا کہ دیکھو موسیٰ کہاں چلا گیا، کوہ طور پہ چلا گیا، پتہ نہیں واپس بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، کب آنا ہے کوئی نہیں پتہ۔ اور موسیٰ جس رب کی بات کرتا ہے اس رب کو نہ تم دیکھ سکتے ہو، نہ ہاتھ لگا سکتے ہو، نہ اس سے بات کر سکتے ہو، غیب میں موجود ہے، پتہ نہیں رب ہے کہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قوم کو گمراہ کیا، اپنی باتوں سے قوم میں زہر انڈیلا، اور کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسا رب بنا کے دوں گا جس کو تم دیکھ سکو گے، ہاتھ لگا سکو گے، اس کی بات کو سن سکو گے۔ قوم سے کہا کہ جس جس کے پاس سونا چاندی ہیرے جواہرات سب لے آؤ، سب سونے چاندی لے آئے۔ اس نے اس کو بھٹی میں بھڑکایا، پگھلایا، اور اس سے ایک مینڈھا بنا دیا، گائے کا بچڑا اس سے بنایا، اور اس کو بنایا اس طریقے سے کہ اس کے اندر سے ہوا کا گزر ہو سکے۔ اب اور اس کو اس رخ پر رکھا کہ ہوا کے رخ کے مطابق رکھا۔ اب جب ہوا چلتی تو اس بچڑے کے اندر کے وجود سے جب ہوا ہو کر گزرتی تو اس سے ایک مخصوص آواز پیدا ہو جاتی۔ جو مخصوص آواز پیدا ہوتی تو کہتا کہ دیکھو یہ تمہارا رب ہے، اور یہ بولتا بھی ہے، اس سے آواز بھی آتی ہے۔ چونکہ قوم اپنے ایمان اور اپنے نبی کی سنت سے صحیح معنی میں وابستہ نہیں تھی، اتنے معجزات دیکھے لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کا ایمان نہیں بن سکا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر بنجر زمین پہ بیج جتنا مرضی اچھا ڈال دیا جائے، پانی جتنا مرضی اچھا اسے لگا دیا جائے، کھاد جتنی اچھی ڈال دی جائے، لیکن چونکہ زمین بنجر ہے تو پودا اگر نکلے گا بھی تو اس کی جڑیں کبھی مضبوط نہیں ہو سکیں گی، ہلکا سا ہوا کا جھونکا اس کو اڑا کے لے جائے گا۔ اور اگر زمین زرخیز ہو تو وہاں جو پودا نکلے گا جڑیں مضبوط ہوں گی۔ یہی انسان کے دل کی حالت ہے۔ تو بنی اسرائیل کی اکثر و بیشتر دل کی زمین بنجر تھی، بنجر زمین تھی، کہ اتنے معجزات دیکھے، اللہ کے اتنے انعامات اور اتنے احسانات ان پر ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں ایمان نے جڑیں نہیں پکڑیں، اپنے نبی کے حکم پہ وہ مضبوط نہیں رہے۔ اور آپ ان جادوگروں کو دیکھ لیجئے، جو جادوگر قوم فرعون سے تھے، ایمان لے کر آئے، 1 منٹ میں 1 گھڑی میں ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے، گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے، مگر ایمان کو نہیں چھوڑا اور شرک نہیں کیا۔ تو لیکن ان کا ایمان، تو یہ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اور قوم کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی محنت میں لگنا لازم ہے۔ آج اس کام کو کام سمجھنے والے بہت تھوڑے مسلمان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں ماں باپ کی گود میں ہمیں کلمہ مل گیا ہے، قرآن مل گیا، اسلام مل گیا، اب ہم ایمان پہ مضبوط ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر ہیں، قرآن میں حضور کے بعد سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے،
سب سے زیادہ معجزات کا ذکر حضرت موسیٰ کا ہے، سب سے زیادہ نعمتیں جس قوم کو ملیں وہ بنی اسرائیل قوم موسوی ہے۔ اس کے باوجود اگر انہوں نے ایمان پر محنت نہیں کی تو ایمان کمزور تھا، حضرت موسیٰ کے ساتھ رہنے کے باوجود ایمان کمزور تھا۔ تو اللہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق دے، اپنے نسلوں کے ایمان کی بقا کی، دین کی محنت میں لگنے کی توفیق دے۔ ایمان کمزور تھا، جھٹ سے موسیٰ علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو بھلایا اور اس بچڑے کے سامنے سجدے کرنے لگ گئے، اس بچڑے سے دعائیں مانگنے لگ گئے، اس بچڑے کو معبود مان لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب تختیاں تورات کی لے کر واپس آئے تو قوم کو دیکھا کہ قوم نے تو حالت بگاڑ رکھی ہے اور شرک پرستی میں، بت پرستی میں، بدعت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، آپ بڑے جلالی پیغمبر تھے، ان تختیوں کو ایک طرف چھوڑ دیا اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو پکڑا اور اپنے بھائی کو ڈانٹنے لگ گئے کہ تم نے قوم کو ان باتوں سے کیوں منع نہیں کیا؟ حضرت ہارون نے عرض کیا کہ بھائی جان میری غلطی نہیں، میں اکیلا تھا، قوم میری بات ماننے کے لیے تیار نہ تھی، اس قوم نے یہ گمراہی اختیار کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام شدید غضبناک ہوئے اور ساری قوم کو ڈانٹا اور اس بچڑے کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارا رب ہے، اسے تم رب مانتے ہو کہ اس بچڑے کو جو سونے چاندی کا ڈھلا ہوا ہے اس کو اٹھا کے آگ میں ڈالا، وہ پانی کی طرح پگھل گیا، اسے تم خدا مانتے ہو؟ تو اللہ کی طرف سے اس قوم پر پھر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ پڑی، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے بعد میں توبہ کی، جنہوں نے توبہ کی تو اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ اور اب پھر یہ قوم کہنے لگی کہ اچھا ہم اپنے رب کو تب مانیں گے جب ہم اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اب عجیب و غریب قسم کی ذہنیت تھی، ماننے والا ایک مرتبہ سن کے ساری زندگی عمل کرتا ہے اور نہ ماننے والے کی عادت عجیب و غریب ہے۔ پھر قوم کہتی ہے ہم رب کو دیکھیں گے تو مانیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 بڑے سرداروں کو لیا اور کوہ طور پر چلے گئے، اللہ پاک کی تجلی واقع ہوئی، وہ سردار سب کے سب وہاں ہلاک ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ قوم تو پہلے بھی میری اطاعت میں نہیں آتی، اب جب 70 ہلاکتیں سنیں گے تو اور نافرمان بنیں گے، انہیں زندہ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 70 سرداروں کو دوبارہ زندگی دے دی، دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب دیکھیے اتنا بڑا معجزہ کہ مر کے زندہ ہو گئے، اب تو ماننا چاہیے تھا۔ جب کوہ طور پر تھے تو کہتے تھے ہم مانیں گے، جب حضرت موسیٰ تورات وحی لے کر اپنے قوم میں دوبارہ واپس آ گئے تو واپس آ کر انہوں نے پھر ماننے سے انکار کر دیا، پھر انکاری ہو گئے۔ اب ایسی قوم ہے، اللہ پاک نے ان پر پھر آزمائشیں نازل فرمائیں اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ یہ عمل کریں۔ یہ ساری بات سنائی جا رہی ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، عبرت ہے، نصیحت ہے اور حکم۔ مشرکین مکہ جو حضور کو سمجھتے تھے، پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، تو ساتھ ہی یہ تعلیم دے دی کہ دیکھو ہر امت کا یہ کام ہے، ہر قوم کا یہ کام ہے کہ اپنے نبی کی پیروی کریں، اپنے رسول کی اطاعت کریں۔ لہٰذا ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہیں، ان کے راستے پہ چلتے رہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان کی طرف بلایا، دعوت عطا فرمائی، اللہ نے ان پر نعمتیں عطا فرمائیں، 12 قبیلوں کو اللہ نے ان کو نعمتیں دیں، غیبی رزق عطا فرمایا، جنت کے لباس عطا فرمائے اور جنت کے میوے عطا فرمائے، سب کچھ ملا۔ اور آخر کار جب قوم پھر انکار کرتی رہی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر اور آزمائشیں آتی رہیں۔ فرمایا اللہ نے کہ جب تم اس بستی میں داخل ہوگے تو تم نے کہنا ہے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ارض فلسطین میں تو دعا مانگ کے جانا ہے، تو قوم نے بجائے مغفرت مانگنے کے جملہ بدل دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے۔ حتتن کے بجائے، مغفرت مانگنے کے بجائے حنتتن کہنے لگ گئے کہ ہمیں تو کھانا پینا چاہیے، ہمیں تو معیشت چاہیے۔ تو پروردگار عالم کی طرف سے پھر ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر پھر عذاب نازل آیا۔ اسی طرح اگلے رکوع کے اندر، اگلے رکوع کی آیت کے اندر قوم سبت کا ذکر ہے۔ اصحاب سبت، ہفتے کا دن ہے، سبت کہتے ہیں ہفتے کو، تو ہفتے والی قوم کا ذکر ہے۔ یہ وہ قوم تھی
کہ جو مچھلی پکڑنے کا شکار کرنے کا کاروبار کرتی تھی، اللہ نے اس قوم کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر آزمائش اتاری کہ فرمایا کہ تم نے ہفتے کے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن مچھلی اسی دن زیادہ آتی تھی۔ آخر کار یہ ہوا کہ اس قوم نے ہیلے بہانے سے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کیے، اللہ پاک نے ان پر عذاب اتارا اور ان کو بندر اور خنزیر معاذ اللہ بنا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر پروردگار عالم کی طرف سے یہ ہدایت دی گئی کہ تم اگر دین پہ عمل کرنا چاہتے ہو، شرک سے بچنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ کتاب اللہ کی پیروی کرو۔ قرآن مجید کی پیروی اور اطاعت کے بغیر تم شرک سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو لوگ کتاب اللہ سے، قرآن سے، اللہ کی وحی سے انکار کریں گے تو ضروری نہیں کہ اللہ فوراً ان کو پکڑ لے، فوراً ان پر عذاب آئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ آج بھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے اتنے اللہ کے نافرمان ملک ہیں، مشرک ہیں، انبیاء کے قاتل ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اتنے بڑے بڑے جابر اور ظالم قومیں ہیں، ملک ہیں، لیکن وہ تو دیکھا جائے تو ترقی کے لحاظ سے بہت اونچے درجے پر فائز ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑا روپیہ پیسہ ہے۔ تو قرآن جواب دیتا ہے کہ نافرمان کو اللہ فوراً سزا دے دے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ اس کو پکڑتا ہے تدریجاً۔ فرمایا کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ ان کو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ عذاب میں مبتلا کرے گا، کیونکہ اللہ کی سنت ہے کبھی وہ فوراً سزا دیتا ہے اور کبھی وہ خالق وقت کے ساتھ ساتھ سزا کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ یہی مضامین چلتے چلتے سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر سورت کے بعد اگلی سورت سورہ انفال ہے۔